نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہے جس کا تعلق دیوبندیوں کے ایک مفتی طارق مسعود سے ہے۔ اس کو آپ حضرات ملاحظہ کریے گا، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں۔ تو آپ حضرات نے دیکھا کہ اس میں دیوبندیوں کا ایک نام نہاد بدبخت جس کا نام طارق مسعود ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کلام مقدس میں قرآن پاک میں غلطیاں ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، اور کہہ رہا ہے چونکہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے لہذا سرکار ان غلطیوں کی اصلاح نہ کر سکے جو کاتبان وحی خدا نے لکھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ یعنی کہا کہ جو گرامر کے اعتبار سے قرآن پاک کے اندر غلطیاں ہیں سرکار نے ان کی اصلاح اس لیے نہیں کی کیونکہ حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضور کو اس نے ان پڑھ کہا، حالانکہ اس کا یہ کہہ دینا کہ کلام مقدس میں غلطیاں ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کلام مقدس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور دیوبندیوں کے اس مفتی کا یہ کہنا کہ کلام مقدس میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں، ظاہری طور پر غلطیاں ہیں، تو نہ کلام مقدس میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں نہ ظاہری طور پر غلطیاں ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ عظیم کتاب ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا اس قول کا قائل کہ کلام مقدس میں غلطیاں ہیں عدالت فقہاء کرام میں بلا شبہ کافر ہے، تو دیوبندیوں کا یہ بدبخت مفتی بلا شبہ کافر ہے، یہ علی الاعلان بلا شرط توبہ کرے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں تو یہ اس بات پر بالکل واضح دلیل ہے کہ یہ شخص عربی گرامر سے بالکل جاہل ہے، اس کو عربی گرامر کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ عربی گرامر سے اس کی بالکل واضح جہالت ثابت ہوتی ہے اس کہنے سے، چونکہ اس نے اپنے اس کہنے کے دفاع میں کلام مقدس کی یہ آیت مبارکہ پیش کی، لنسفعا بالناصیہ، یعنی اس نے کہا کہ چونکہ یہ لنسفعن کے شروع میں لام تاکید ہے اور اس کے آخر میں نون تاکید ہے،
لہٰذا کلام مقدس کے اندر یہ لنصفعن یعنی عین الف دو زبر ان لکھا ہوا ہے، تو یہاں لکھنے میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس پر تنوین کو داخل کر دیا ہے۔ چونکہ تنوین جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، یہ فعل پر داخل نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں پر فعل پر تنوین کو داخل کیا ہے، تو یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آپ حضرات غور کریے گا کہ 1400 سال میں کسی کی نظر کلام مقدس کے اس کلمہ پر نہیں پڑی، بس اس بدبخت کی ہی نظر پڑی ہے۔ حالانکہ علم نحو کا بالکل واضح قاعدہ ہے، جس کو علماء نحو نے اپنی کتب مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ اگر نون خفیفہ کا ماقبل مفتوح ہوگا تو اس کو الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا، اور اگر نون خفیفہ کا ماقبل مضموم ہوگا تو اس کو واو کے ساتھ بدلا جائے گا۔ جیسے ادربن سے ادربا یعنی حالت وقف میں اس کو ادربا پڑھیں گے، ادربن سے ادربو اور ادربن سے ادربی۔ آپ حضرات ملاحظہ کریے گا کہ طارق مسعود کس قدر عربی گرامر سے جاہل ہے۔ یہ علماء نحو کے میں کچھ حوالہ جات ان کی تصانیف کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا کیسا یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس بدبخت کے اس کہنے سے دشمنان اسلام کو کتاب اللہ پر اور دین اسلام پر کس قدر انگشت نمائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آپ حضرات اس کی جہالت کو دیکھیے گا، کہہ رہا ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں۔ تو یہ علماء نحو کے کچھ حوالہ جات ہیں، ان کو ملاحظہ کریے گا۔ یہ نحو کی مشہور کتاب ہے شرح قطر النداء، ابن حشام نحوی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں نون التوکید الخفیفۃ الواقعۃ بعد الفتح، یعنی کہا کہ نون تاکید خفیفہ اگر فتحہ کے بعد واقع ہو تو اس کو الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا، اور انہوں نے بطور مثال کلام مقدس کا وہی جملہ پیش کیا ہے جس کو طارق مسعود نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یعنی لنصفعن بالناصیہ کلام مقدس کے اسی کلمے کو آپ نے بطور مثال پیش کیا ہے۔ کہا جیسے لنصفعن، چونکہ یہ عین نون زبر عن تھا، نون خفیفہ سے پہلے فتحہ تھا، لہٰذا یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ نون خفیفہ کو الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ اور انہوں نے دوسری مثال بھی کلام مقدس سے ہی پیش کی ہے، کہا کہ وَلِيَكُونَ، یہ اصل میں وَلِيَكُونَن تھا، چونکہ نون خفیفہ سے پہلے فتحہ تھا، نون خفیفہ فتحہ کے بعد میں واقع تھا، لہٰذا اس کو الف کے ساتھ بدل دیا۔ اور ابن حشام نحوی نے یہ بطور مثال ایک شعر بھی پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا۔ یہ اس کا جو آخری جز ہے فَاعْبُدَا، یہ اصل میں فَاعْبُدَن تھا، نون خفیفہ سے پہلے فتحہ تھا، لہٰذا نون خفیفہ کو الف کے ساتھ بدل دیا، تو یہ فَاعْبُدَا ہو گیا۔ حالت وقف میں اس کو فَاعْبُدَا پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات غور کریے گا کہ دیوبندیوں کا یہ نام نہاد مفتی عربی گرامر سے کس قدر جاہل ہے، اور یہ امام عظیم امام تفسیر حضرت امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہم الحوامع شرح و جمع الجوامع، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 79 ہے، 79۔ اس پر آپ نقل کرتے ہیں کہ کما ابدلت الفن بعد الفتح اجماعا كقولك ادربن ادربا وفي التنزيل لنصفعن ولذلك رسم بالالف على نية الوقت، یعنی حضرت امام جلال الدین سیوطی اس ضابطے کو اپنی کتاب ہم الحوامع شرح و جمع الجوامع میں بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر نون خفیفہ فتحہ کے بعد واقع ہے تو اس کو بالاتفاق اجماعاً الف کے ساتھ بدل دیا جائے گا، جیسے کہ تیرا قول ادربن سے ادربا، یعنی حالت وقف میں اس کو ادربا پڑھیں گے۔ اور آپ نے کتاب اللہ سے بھی یہ مثال پیش کی ہے جس پر طارق مردود نے اعتراض کیا تھا
کہا کہ وفی تنزیل اور کلام مقدس میں اس کی مثال لنصفا عن ہے، جس کو حالت وقف میں الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو آپ حضرات ملاحظہ کریے گا کہ دیوبندیوں کے اس بدبخت نے کس قدر مذہب اسلام پر دشمنان اسلام کو اعتراض کرنے کا موقع دیا۔ مشرکین اور کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پیشوا یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام مقدس میں غلطیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ طارق مردود نے ساری دیوبندیت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ کس قدر گھٹیا اور بیہودہ عقیدہ کتاب اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، اور امام عشق و محبت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کی ایک بار پھر سے تصدیق ہو رہی ہے کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدی تو مرے دل سے۔ تو میں نے یہ کچھ علماء نحو کی تصانیف کے حوالہ جات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ ہی یہ چیلنج ہے ساری دیوبندیت کو اور دیوبند کی ذریت کو کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنے اس رسی توڑا کر بھاگے ہوئے کتے کے اس جملے کا دفاع کر کے دکھاؤ۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جن کو کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے سکھایا ہے، جن کی شان، جن کے علم کی شان اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جن کی شان الرحمن علم القرآن، جن کو اللہ رب العزت سکھائے، اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ وقت آئے، اگر وقت آئے گا تو تمام گستاخان قرآن اور گستاخان رسول کان کھول کر کے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ طارق مردود اور اس کے تمام جو محبین ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ کلام مقدس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہے۔ اور طارق مردود کا یہ کہنا کہ یہ 100% غلط ہے، ہم کہتے ہیں یہ 100% صحیح ہے۔ اور طارق مردود مجہول عربی گرامر سے 100% جاہل ہے، اور اگر یہ اپنے ان بیہودہ اعتراضات کو صحیح ثابت کر سکتا ہے تو جب چاہیں تب علماء اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی علماء کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔